إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العلی العظیم. اے اولاد یعقوب کی یاد کرو تم نعمت میری جو کہ میں نے اوپر تمہارے اور تحقیق میں نے بزرگی دی تم کو اوپر جہاں والوں کے، اور تم ڈرو اس دن سے نہ بدلہ دے گی کوئی جان کسی چیز کا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس جان سے فدیہ، اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش، اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اس آیت کا پچھلی آیت میں چند طرح تعلق ہے۔ شروع سپارہ میں بنی اسرائیل کو ندا دے کر ان سے خطاب شروع فرمایا گیا تھا کہ بہت کچھ کلام فرما کر قریباً ان سے خطاب ختم ہو رہا ہے، لہٰذا پھر وہی خطاب ہوا جیسا کہ ایک حساب دان پہلے اجمالی حساب بتا کر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اور پھر تفصیل کے آخر میں دوبارہ اجمالی حساب کا ذکر کر دیتا ہے، یا منطقی دعویٰ قائم کر کے دلائل قائم کرتا ہے، اور پھر بطور نتیجہ اس دعوے کو دہراتا ہے تاکہ یاد رہے۔ یہاں بھی پہلے فرمایا کہ اے اسرائیلیو میری نعمت کو یاد کرو، پھر اپنی نعمت اور ان کی نافرمانیوں کی تفصیل وغیرہ بتا کر فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد رکھنا۔ یعنی بولتے ہیں نا کوئی بھی مضمون جب ہم کچھ بھی لکھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پہلے جو ہے نا اس کو یعنی اس کی یعنی فرسٹ جو ہے لکھتے کیا لکھتے ہیں، سبجیکٹ لکھتے کیا ہے مثال کے طور پہ، پھر کیا کرتے ہیں اس کا پورا ڈسکرپشن لکھتے ہیں، اور آخر میں سمرائز کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں صحیح طرح سے جو نا لکھا ہوا جو نا مضمون یا خط بولو یا کچھ بھی خطاب بولو مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی جو ہے تفصیلاً جو ہے نا ان کے متعلق پورا بولا گیا، اب جو ہے نا سمرائز کر دیا جائے کہ بھئی جو ہے نا سمرائز کر کے جو ہے نا سبجیکٹ کو ختم کیا جا رہا۔ پہلے کی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں اور وہ سب سرداری کرنے کے عادی ہیں۔ اب ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ نعمتیں اور بزرگیاں گزشتہ زمانے میں ملی تھیں وہ انبیاء اکرام کی غلامی کی برکت سے تھی۔ اگر تم ان نعمتوں کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یہود و نصارہ نے کتاب اللہ کو نقوت اور غرور اور نفسانیت و تعصب کا ذریعہ بنا لیا، جس سے وہ کتاب ان کے لیے حجاب بن گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم انہیں ان انعامات کو یاد کر کے پھر اختیار کر لو جس کی وجہ سے تمہیں پہلے بزرگی ملی تھی۔ یا بنی اسرائیل، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کبھی خطاب عتاب کے لیے آتا ہے اور کبھی رحمت کے لیے، یعنی غضب کے لیے آتا ہے اور کبھی رحمت کے لیے آتا ہے۔ یہاں بظاہر عتاب کا خطاب ہے لیکن ممکن ہے کہ رحمت کا خطاب ہو، اسی لیے ان کو برگزیدہ نبی یعقوب علیہ السلام کی نسبت کر کے پکارا گیا، یعنی اے اسرائیلیو اگرچہ تم بڑے مجرم اور خطا کار ہو، مگر چونکہ ہم ستار و غفار ہیں اور تم ہمارے ایک بندے خاص کی اولاد ہو، اگر اب بھی ہماری طرف رجوع کر لو تو تمہیں ہماری رحمت ملے گی۔ خیال رہے کہ رب نے قرآن کریم میں دیگر انبیاء اکرام کو نام لے کر پکارا، مگر حضور علیہ السلام کو القاب کریم سے ایسے ہی دیگر امتوں کو ان کے نسبی ناموں سے پکارا، اور امت مصطفیٰ کو الذین آمنو کے پیارے خطاب سے پکارا۔ یہ اس امت کا احترام ہے۔ یعنی کیا پیارا نقطہ ہے، دیکھیے قرآن پاک میں دیگر جتنے پیغمبر نبی ہیں ان کے ڈائریکٹ نام سے پکارا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ القاب سے پکارا گیا، یاسین، مزمل، مدثر، جو بھی ہے نا نام القاب سے پکارا گیا۔ اور ویسے ہی جو ہے نا دیگر پہلے کی امتیں تھیں تو ان کو جو ہے نا الگ الگ ناموں سے پکارا گیا، لیکن ہم کو جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے خطاب سے پکارا گیا۔ تو یہ عظمت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت یاد کرو۔ ذکر سے یا تو ان نعمتوں پر غور کرنا مراد ہے یا ان کا شکریہ ادا کرنا۔ اذکر کے معنی ہیں یاد کر دیا،
یا یاد دلایا، یعنی اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یاد رکھو، یا اے علماء بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں اپنی قوم کو یاد دلاؤ۔ یاد سے زبانی، دلی اور علمی یاد مراد ہے۔ زبانی یاد میں تحریری یا تقریری یا یاد سب داخل ہیں۔ رب کی عبادت اس کی نعمتوں کا عملی یاد ہے۔ یعنی زبانی یاد کس کو کہتے ہیں کہ تحریری، تفسیری، تقریری جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا زبانی یاد ہیں۔ اور رب کی عبادت اس کی نعمتوں کا عملی یاد ہے، یعنی عملی طور پر اس کو یاد کرنا ہے۔ جیسے عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی عملی یاد اور شکریہ ہے۔ نعمت سے جنس نعمت مراد ہے جو ساری نعمتوں کو شامل ہے۔ التی انعمت علیکم، جو خاص تم پر ہم نے کی۔ بنی اسرائیل کو کچھ تو عام نعمتیں ملی تھی جن میں سارے انسان شریک ہیں، جیسا ہوا، پانی، روشنی وغیرہ، اور کچھ خاص نعمتیں جیسے توریت اور اولاد انبیاء ہونا، منو سلوا کا اترنا، بحر قلزم کا ان کے لیے پھٹنا وغیرہ، ان سب سے اعلیٰ نعمتیں تھیں۔ یعنی ایک تو کچھ عام نعمتیں جو سب کو ملی، روشنی، سورج کی روشنی، پانی، یہ سب زمین، ہر چیز جو ہے نا سب کو ملی نعمتیں، اور ان کے لیے کچھ خاص تھی جیسا کہ توریت کا اتر جانا، منو سلوا آسمان سے اترنا، دریائے کلزم کا پھٹ کے ان کے لیے راستہ بنا دینا مثال کے طور پر، یہ ساری چیزیں ان کے لیے خاص نعمتیں تھیں۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر بزرگی عطا فرمائی تھی، اور بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے رب کی اطاعت زیادہ کریں، کیونکہ فرما برداری بقدر تقویز ہونی چاہیے۔ اور اولاً تو اس کا احسان کہ شکریہ میں تمہیں انسان بن کر رہنا چاہیے، اور اگر تم میں اتنی انسانیت باقی نہ رہی کہ منعم کا احسان مانو، کم از کم واتقوا یومن، قیامت کے دن سے ہی خوف کر کے ایمان لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں عالمین کے سردار رہے اور وہاں سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو، تمہاری رسوائی بر سر بازار ہو، اور یہ نہ خیال کرنا کہ دنیا کی طرح کوئی کسی کو باہر بچا لے، وہاں کی حالات ہی اور ہیں۔ اس دن میں 4 خصوصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی لا تجزی میں 2 احتمال ہیں، لازم ہو یا معتدی، یعنی کوئی جان کسی کو بالکل بدلہ نہ ہوگی اس کے عوض سزا بھگت لے، یا کوئی کسی طرح سے کچھ بدلہ نہ دے گا کہ اس کے حقوق اپنے اعمال وغیرہ سے ادا کر دے، کیونکہ اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یعنی پہلی چیز کیا بولا گیا کہ کوئی نفس ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے وہاں پہ سزا نہیں بھگت سکتا، نہ کوئی جو ہے نا اپنے اعمال میں سے کوئی اعمال کسی کو دے سکتا بچانے کے لیے۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ یہ ہو سکے گا کہ مجرم سے کچھ فدیہ قبول لیا جائے۔ عدل کے لغوی معنی ہے برابری، اس لیے انصاف کو عدل کہتے ہیں کہ اس میں ظالم و مظلوم برابر کر دیا جاتا ہے۔ 2 طرفہ برابر وزن کو عدل کہتے ہیں، یعنی 2 طرفہ برابر وزن کو عدل، انصاف کہتے ہیں۔ فدیہ کو اس لیے عدل کہتے ہیں کہ مال جرم کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ فدیہ نہ قبول کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ مجرم مال پیش کرے مگر حاکم قبول نہ کرے، دوسرا یہ کہ مجرم کے پاس مال ہی نہ ہو جو قبول کیا جائے۔ یہاں دوسری صورت مراد ہے کیونکہ وہاں کسی کے پاس مال نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ جزا اور عدل میں اس جگہ فرق ہے، یہ کہ جزا تو وہ جو دوسرا کسی کی طرف سے دے، عدل یہ کہ جو خود مجرم اپنا بدلہ عطا کرے، یعنی اپنا بدلہ ادا کرے۔ تو یعنی جزا کس کو کہتے ہیں کہ کوئی اور جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا فدیہ دے دے، اس کا مال دے دے، مثلا اسے چھڑا لے، اور عدل جو ہے یہ خود اپنا مال دے کر جو ہے نا ادا کرے۔ ولا تنفعون شفاعت، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کوئی کسی کافر کی سفارش کر کے چھڑا لے۔ ہم شفاعت کے معنی اور اس کے اقسام اس سے پہلے شفاعت کی آیت میں بتا چکے ہیں۔ شفاعت اور جزا میں یہ فرق ہے کہ جزا کچھ دے کر چھڑانے کو کہتے ہیں، اور شفاعت صرف سفارش کر کے چھڑانے کو، مگر کافر کی کوئی سفارش نہیں ہے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ کفار کی مدد کی جائے کہ کوئی شخص بروز انہیں عذاب سے بچا لے۔ غرض کہ دنیا میں کسی کو چھڑانے کے جو اسباب ہیں کفار کے واسطے وہاں کام نہ آئیں گے، لہٰذا صرف اپنے اولاد دینی ہونے پر بھروسہ کر کے ایمان اور اعمال سے بے نیاز ہو جانا بڑی ہی بے وقوفی ہے۔ یعنی اولاد نبی ہونے کے خیال سے جو ہے نا یہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو ہے نا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کر کے چھڑا لے۔ خیال رہے کہ قیامت مومنوں کے لیے انشاءاللہ یہ 4 چیزیں ہوں گی کہ نیکیوں کے طفیل بڑے بخشے جائیں گے، اور صالحین کے صدقے بے عمل درجات پائیں گے، جیسے مسلمانوں کے فوت شدہ بچے وغیرہ، اور کفار مومنوں کا فدیہ ہوں گے۔ مومنوں کی شفاعت بھی ہوگی، اور مختلف اعتراف سے ان کی مدد بھی ہوگی کہ انبیاء، اولیاء، چھوٹے بچے، رمضان شریف، کعبہ شریف وغیرہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ آیت صرف کفار کے لیے ہے کہ ان کا ہی پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی پھر یہاں پہ جو ہے نا کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ اپلیکیبل کس کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نہیں،
لیکن مسلمانوں کو چاروں چیزیں میسر ہوں گی. وہاں پہ جو ہے نا نیکوکار جو صالحین ہوں گے وہ جو ہے نا مسلمانوں کی سفارش کریں گے، بخشوا لیں گے. اور مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے ہوں گے، کم سن بچے، وہ جو ہے نا ان کو بخشوا لیں گے، ان کے لیے جو ہے نا فدیہ ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کام آئیں گی. کعبۃ اللہ اگر کوئی حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، تو کعبہ خود گواہی دے گا. اور تم کسی نے قرآن پڑھا ہو تو قرآن گواہی دے گا. انشاءاللہ ہم جو تفسیر پڑھ لیں اتنے دنوں سے، تفسیر ہماری گواہی دے گی اس دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو مسلمانوں کے لیے چاروں مدد جو ہے نا درکار ہوگی، صرف کفار کے لیے نہیں ہوگی. تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے ہمارے بندے خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناسمجھ اولاد بنی اسرائیل، ان کی گزشتہ نعمتوں کو یاد رکھو اور ان کا شکریہ ادا کرو جو ہم نے تم پر پہلے کی تھی، کہ مصر سے فرعون کو نکال کر تمہیں وہاں کی بادشاہ بنا دیا، تمہیں بچا لیا، اسے ڈبویا، تمہیں بچا لیا، تم پر منو سلوا برسایا، تم میں انبیاء اور اولیاء پیدا فرمائے، وغیرہ وغیرہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک زمانے میں تم کو تمام جہانوں پر بزرگی دے دی کہ تمہارے پائے کا دنیا میں کوئی نہ پایا گیا. در ذرا عقل سے کام لو، تم نبی زادے ہو، تم پر اطاعت الہی زیادہ لازم ہے تاکہ تم دوسروں کے واسطے نمونہ ہو، اور تم میں سے تمہارے باپ دادا کے نام روشن ہوں گے کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں گے. جن کی اولاد ایسی نیک ہے ان کے باپ دادا کیسے نیک ہوں گے. تم اپنے ان فضائل سے غلط فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس نبی پر ایمان لا کر سچے مسلمان بن جاؤ. کافر کا شکریہ یہ ہے کہ مومن ہو جاؤ. یعنی یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے کھلے الفاظ میں، کافر کا شکریہ کیا ہے، اللہ کا شکر کیسا ادا کریں گے، کہ وہ ایمان لا لے، وہ مومن ہو جائے. اور مومن کا شکریہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرے. اور جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ شکر کیسے ادا کرے، نیک اعمال کرے. حضور کی غلامی رب کی تمام نعمتوں کا شکریہ ہے. جو بادشاہ کو راضی کرنا چاہے وہ اس کے شہزادے کو راضی کرے. یہ نہ سمجھو کہ نبی زادے ہونے سے ایمان و اعمال کی ضرورت نہیں رہتی. نبی زادے ہونے سے ایمان و اعمال کی ضرورت نہیں رہتی، ایسا سوچ ہی نہیں سکتی. یہی سوچ کے تو ان کا بیڑا غرق ہوا نا بنی اسرائیل کا. خیال رکھو کہ تمہارے سامنے قیامت کا دن ہے، جس دن نہ تو کوئی نفس کسی کافر نفس کا فدیہ ہے، اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ ادا کرنے، اور نہ خود اس کافر سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ اس کافر کو کسی کی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی کسی اور قسم کی امداد کی جائے. لہٰذا اپنی پیغمبر زادگی کے دھوکے میں نہ رہنا، بلکہ ہماری بارگاہ میں ایمان و اعمال لے کر آنا. دنیا میں نالائق بیٹے کو ماں باپ منہ نہیں لگاتے، اسی طرح آخرت میں انبیاء اور اولیاء بے ایمان اولاد کو نہ پوچھیں گے. خیال رہے کہ دنیا میں مجرم 4 صورتوں سے ہی حاکم کے عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی ولی وارث ضمانت دے کر چھڑا لیں. یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جو بیٹا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، تو جو نا ضمانت دے کر اسے چھڑا لے، یا اس کی طرف سے جرمانہ وغیرہ یعنی بھگت دے. اس کی نفی لا تجزی کہہ کر فرما دی. یعنی دوسرے یہ کہ خود مجرم اپنے مال سے جزا، جرمانہ یا فدیہ یا دیت دے کر چھوٹ جائے، لا قابل الا آیا تھا کہہ کر اس کی بھی نفی کر دی گئی. تیسرا یہ کہ مجرم کے قرابت دار عزت و وقار والے ہوں اور سفارش کر کے چھڑا لیں. لا تنفعون شفاعت فرما کر اس سے بھی مایوس کر دیا گیا کہ اللہ کے پیارے کفار کی سفارش اور شفاعت کریں گے ہی نہیں. چوتھے یہ کہ مجرم کے یعنی جرگے اور قبیلے والے بڑے بہادر لوگ ہوں، وہ حکومت کی بغاوت کر کے اس پر غالب آ جائیں اور مجرم کو بروز یعنی بزور چھڑا لیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ فرما کر یہ امید بھی باقی نہ رہی اب چھٹکارے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ بندہ فادر بن کر رب کی بارگاہ میں حاضری دے اور اس سے رحم کی درخواست کرے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مومن کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دے گا. یعنی وہی خلاصہ تفسیر میں پورا سمرائز کر دیا گیا ہے کہ بھائی جو تم بے وقوفی کر رہے، تم کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، تم کو اتنا بڑا مقام دیا مثال کے طور پر. اب یہاں پہ ایک نقطہ ہم کو کیا ملتا کہ جس کو جتنا بڑا مقام دیا گیا نا، اس کو اتنا زیادہ عاجز ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں. پھر کیا بولا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کافر کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ایمان لا لے. ایمان والے کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے مثال کے طور پر. تو یہ بتا دیا گیا یہاں پہ. اور ان کو کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی 4 ہی صورتیں ہوتی، جب کسی کو پکڑ لیا جاتا تو 4 صورتوں سے چھڑا سکتے. ایک جو ہے نا اس کا جرمانہ بھرے اس کے لوگ آ کر، وہ بھی نفی کر دی گئی. دوسرا جو ہے نا وہ خود اپنا جو ہے دیت بھرے، اس کی بھی نفی کر دی گئی، وہ مالی نہیں ہوگا. تیسرا جو ہے نا کوئی عزت والا بڑا آدمی آ کے اس کی سفارش کر دے، اس کی بھی نفی کر دی گئی، کافر کی سفارش نہیں ہوگی. اب چوتھا جو ہے نا بزور اس کو چھڑا لے. تو اللہ کے سامنے کس کا زور چل سکتا ہے، وہ تو ناممکن ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا کر ان کو کیا بولی جا رہی ہے، پھر سے ایک بار سمرائز کر دیا گیا کہ بھائی اپنا جو وقار ہے، اپنا جو مقام ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ایمان لا لو نبی آخر الزماں پر، تاکہ تم کو جو عزت بخشی گئی وہ باقی رہے، ورنہ تم جو ہے نا ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے.
اولاد نبی ہونا خدا کی بڑی نعمت ہے، سعادت اکرام دوسروں سے افضل ہیں بشرطیہ کہ مومن ہوں، کیونکہ رب نے بنی اسرائیل کو اسی نسبت سے یاد فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ نیز ان بنی اسرائیل کو جو تمام جہاں پر افضلیت ملی تھی وہ محض اپنے اعمال سے نہ تھی، نیک اعمال تو بعض قبطوں اور دوسری قوموں نے بھی کیے تھے، بلکہ ان کی فضیلت اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تھی۔ دنیا میں حاکم کی اولاد کو دوسروں پر عزت حاصل ہوتی ہے، تو کیا انبیاء کی اولاد کو اوروں پر بزرگی حاصل نہ ہوگی؟ مگر خیال رہے کہ اس عظمت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تو یہاں مثال کیا دی جا رہی ہے کہ جو اولاد کی جو آل ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو سادات کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل سے چلے ہیں، بولے ان کا یقیناً جو ہے نا ان کو بزرگی، ان کا مقام اونچا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان ہے اور اعمال ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اس کا چرچا کرنا بہت بہتر کام ہے۔ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ ہماری گزشتہ نعمتیں یاد کرو اور ان پر غور کرو، لہٰذا اب دیکھو کیا نقطے سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو، قرآن شریف میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کو یاد ان کو دلا رہے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو یاد کرو، جو نعمتیں دی گئی تھی اس کو یاد کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا جو ہے نا وہ بہت اچھا، یعنی قرآن خود وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہا۔ تو اسی طریقے سے اس لحاظ سے محفل میلاد شریف بہت بہتر کام ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہم کو کیا ملی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نعمت کے لیے جو ہے نا اس کو یاد کرنا، اس کو منانا جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ تیسرا فائدہ، بطور شکریہ اپنے اوصاف بتانا جائز ہیں۔ بطور شکریہ اپنے اوصاف بتانا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سیدی ولد آدم وغیرہ، میں سارے انسانوں کا سردار ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ انی حافظ علیم، میں بڑا محافظ اور علم والا ہوں۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کو اپنے ان فضائل اور بزرگیوں کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا جو رب نے انہیں عطا فرمائی۔ ہاں، فقریہ طور پر شیخی مارنے کے لیے بیان کرنا منع ہے۔ تو اپنے اوصاف کا ذکر کرنا مثال کے طور پر اچھے کام کے لیے، کسی کو نسبت دینے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے ہونا جائز ہے، کہ نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے، وہ لوگ ایسا کیے ہیں۔ لیکن شیخی ماننے کے لیے، تکبر کے لیے کرنا یہ غلط ہے۔ چوتھا فائدہ، بڑوں کی اولاد کو چاہیے کہ بڑوں کے سے کام کریں۔ علماء، مشائخ، سادات کو نیک اعمال نہایت ضروری ہیں۔ نیز قانون دان اور سلطنت کے اراکین اگر قانون توڑیں تو بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ دوسرے ان کی پیروی کریں گے۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر عالم دین ہیں یا پیر بنے بیٹھے ہیں یا مرشد بنے بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر ان کو تو نیک کام اور زیادہ کرنا ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کے جو ہے نا لوگ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ زیادہ گنہگار ہیں، کیونکہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بغیر ایمان، پیغمبر زادگی اور کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی۔ مردے کو مقوی دوائیں بیکار ہے، یعنی کوئی مر گیا اس کو دوا پلا کیا کرتے؟ ایمان جان ہے اور یہ چیزیں مقوی دوائیں اور غذائیں ہیں۔ تو ایمان اصل جان ہے، اگر ایمان نہ ہو تو یہ سب بیکار ہے۔ اولاد نبی ہونا بیکار ہے، سادات ہونا بیکار ہے، سید ہونا بیکار، سب بیکار اگر ایمان نہ ہو۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتوں گدوں کی جگہ تھی، مگر کافر انسانوں کے لیے نہ تھی، جن میں خود کنان بھی تھا۔ رب کفار کے لیے فرماتا ہے اولئک ہم شر البریتی، لہذا کافر وہ مشرک اگرچہ اولاد علی مرتضیٰ ہوں مگر سید نہیں، کیونکہ سید سردار کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو دو چیزیں حاصل ہیں، ایک نفس اور دوسری روح۔ روح اور اس کی صفات گویا بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ ان پر انبیاء اکرام کی توجہ ہے، اور نفس امارہ اور ان کے صفات گویا کافر اور مشرکین ہیں۔ روح سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے روح و صفات روح، تو ہماری گزشتہ نعمتوں کو یاد کر کے تجھ کو عالم ارواح میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، اور تجھ کو عالم مادیت، عالم ظلمت وغیرہ بہت سے جہانوں پر بزرگی دی۔ اب تو صحبت اغیار میں اپنے کو خراب نہ کر لینا۔ یہ نفس جو تجھے سبز باغ دکھا کر بہکانا چاہتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اگر تو اس کی اطاعت کر کے گمراہ ہو گئی تو نہ تو قیامت میں یہ تیرا فدیہ بنے گا، نہ تیری سفارش کر سکے گا، اور نہ اس سے تجھے کسی قسم کی مدد پہنچے گی۔ اے پردیسی مسافر، تیرے پاس دولت ایمان ہے، کہیں لٹ نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پیاری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ بولے روح جو ہے وہ نا بنی اسرائیل کی طرح ہے اور اس کے اوصاف کی طرح، اور نفس جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا بھٹکانے کا، یعنی وہی اس کا کام کیا ہے کہ ہمیشہ بھٹکانا۔ تو روح کو کیا بولا جا رہا ہے کہ عالم میں ارواح ہوتا کیا؟ دیکھیے کہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری جو ہے نا ارواح کو نکالے اور سب سے خطاب ہوا الست بربکم، تو ساری روحیں یعنی ان کا یہ درجہ ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں آلریڈی پیش ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کر چکے، سب نے کہا نا خالو بلا، اللہ سے کلام کیے سب، تو روح کا وہ مرتبہ ہے۔
اور نفس جو ہے وہ عالم ناسوت کا معاملہ ہے، اور ہمیشہ وہ ہرا بھرا ہو کے دکھاتا ہے روح کو بھٹکانے کے لیے. تو روح کو کیا بولا جا رہا ہے کہ اے روح، بولے خیال رکھ، تجھ کو اتنا بڑا درجہ مل چکا، بولے اس درجے کی خاطر خیال رکھ، نفس کے بہکاوے میں مت آ جانا. اگر نفس کے رنگ میں تو چڑھ گئی، نفس کے بہکاوے میں تو آ گئی، تو پھر جو ہے نا آخرت میں نہ یہ نفس تیری مدد کر سکے گا، نہ سفارش کر سکے گا، نہ تو فدیہ دے سکے گی مثال کے طور پر. تو اس اعتبار سے سمجھا. کیا فرماتے ہیں کہ اتقو، تقوی سے بنا ہے. تقوی وہ خوف ہے کہ جس کے ساتھ اطاعت ہو. خوف خشیت میں یہ قائد نہیں. شیطان کو رب کا خوف تو ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، مگر تقوی نصیب نہیں. تقوی کے 3 درجے ہیں، اس کو غور سے سنیے. تقوی کے 3 درجے ہیں. دوزخ سے، قیامت سے، آگ کے ڈر سے، یہ تقوی کی ابتدائی منزل ہے. پہلی منزل کیا ہے کہ دوزخ کا ڈر، قیامت سے ڈر، آگ کا ڈر. چونکہ یہاں کفار کو خطاب ہے، لہٰذا انہیں فرمایا گیا قیامت سے ڈر کر ایمان و پرہیزگاری اختیار کرو. یہ پہلا درجہ ہو گیا. پھر دوسرا درجہ رب سے خوف و حیبت، کہ گناہ نہ کریں مگر رب سے حیبت رکھیں. یہ خوف انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ کو میسر ہوتا ہے. اس خوف کی بنا پر حضرات انبیاء قیامت میں رب سے کسی کی شفاعت کی ہمت نہ کریں گے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. کہ دوسرا درجہ کیا ہے کہ رب سے خوف. اور اسی وجہ سے جو نیک بندے ہوں گے، جو انبیاء کرام ہوں گے، دیگر انبیاء ہوں گے، بولے کیونکہ ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا صادر ہوا، تو اس خوف سے جو ہے نا وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو خدا سے خوف نہ ہو کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، بلکہ اپنی خودی سے خوف ہو کہ ہم تو لئیم ہیں. یہ خوف بعض حالات میں مجذوبین پر طاری ہوتا ہے جب ان پر رب سے امید غلبہ کرتی ہے. اب یہ تیسرا جو درجہ بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہے کہ اللہ سے خوف اس وجہ سے نہیں ہے، سزا کے ڈر سے. بولے وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن ڈر خود سے ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ایسا کچھ ایسا ظاہر نہ ہو جائے جس سے جو ہے نا میں اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے محروم ہو جاؤں. یعنی یہ جو بولتے ہیں نا کہ غلبہ، یعنی اس لیے جو ہے نا مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر، یعنی کبھی کبھی ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ جو ہے نا کچھ بھی اعمال کریں مثال کے طور پر، یعنی جو بھی وہ کرتے ہیں وہ صرف رب العالمین کے لیے کرتے ہیں. یعنی خود سے خوف کھاتے کہ کہیں میں اپنی خودی میں نہ آ جاؤں، بولے ہمیشہ رب کی خماری میں رہوں مثال کے طور پر. تو وہ جو ہے نا تیسرا تقوی کا تیسرا درجہ ہے. تو اس لیے بولتے ہیں نا، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، بی بی راویہ بصریہ جو ایک مرتبہ بڑے جو ہے نا جوش و خروش میں جو ہے نا ایک ہاتھ میں مشال لیے، ایک ہاتھ میں پانی لیے جا رہے ہیں. تو لوگ پوچھتے کہ بولے یار رابعہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ بولتے کہ جو ہے نا یہ مشال جو ہے نا آگ سے، بولا اس سے وہ جنت جلا دو. بولے لوگ جو ہے نا جنت کی آگ سے عبادت کر رہے ہیں. بولے اور یہ جو پانی میں لے کے جا رہی، بولے میں اس کو دوزخ کو بجھا دوں گی. بولے لوگ جو ہے نا دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہاں کیا بولا گیا کہ وہ تقوی کا عالم تھا وہ، کہ جو ہے نا عبادت ہو، نیکی ہو، جو بھی ہو، گناہ سے بچنا ہو، یہ سب کس کے لیے ہوتا؟ رب تعالیٰ کے لیے. اپنی اس محبت کے لیے تم رب سے کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے، والا درجہ. تو یہ 3 درجے تقوی کے ہوئے جو یہاں پہ بیان کیا گیا. پہلا جو ہے نا عام کفاروں کے لیے کہ قیامت سے ڈرو، آگ سے ڈرو، دوزخ سے ڈرو، ڈر کے ایمان لے. دوسرا تقوی جو ہے نا مومنوں کے لیے، صالحین کے لیے، جو اللہ کا خوف، رب العالمین کے خوف سے جو ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ سرزد ہوا، گناہ ہوا، وہ جو ہے نا وہ خوف سے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے، سفارش نہیں کریں گے. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اس کی محبت والا درجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.